خط ججوں کو لکھتے رہتے ہیں، خط لوگ چیف جسٹس کو لکھتے رہتے ہیں، بالکل. اور خط جو ہیں وہ دو حالات میں لکھے جاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے محبت نامہ، وہ دوستی کا زمانہ، اب ایس ایم ایس آ گیا، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہی. دوسرا یہ ہے کہ جب قومی ایشوز ہوں تو ان کے اوپر خط لکھنا بہت ضروری تھا. مثلا عمران خان نے ایک لفظ اپنے مقدمات کے بارے میں نہیں کہا. مثلا عمران خان نے اپنی رہائی کے لیے ایک لفظ نہیں کہا. انہوں نے نیشنل ایشو ایڈریس کیے ہیں. ان میں سے میں صرف ایک ایشو کی طرف، جس کی طرف روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی فوج اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی اپنے مقاصد میں جب تک قوم اس کے ساتھ نہ کھڑی ہو. یہی بات ہمارا کوئی پاکستان کی تاریخ کا آرمی چیف ایسا نہیں، پہلے سے لے کے آج تک جتنے بھی آئے ہیں سب حضرات یہی کہتے ہیں کہ جب تک قوم پشت پہ نہ کھڑی ہو دنیا کی کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی. تو ایک انہوں نے بنیادی طور پہ ایک بات یہ کی ہے. لیکن یہ خط جو لکھا ہے اس کی ٹائمنگ ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے. اینڈ جب مذاکرات ختم ہو رہے ہیں، ہو گئے بلکہ، تب یہ خط لکھا گیا. دیکھیں یہ جو خط ہے اس کا مذاکرات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کسی مذاکرات کی بات نہیں کی گئی. اس خط کے اندر میں نے جیسے پہلے کہہ دیا، ریپیٹ ہو جائے گا، صرف نیشنل ایشوز ان کو چھڑا گیا ہے. یہ خط تو میرا خیال تو یہ تھا کہ نواز شریف کو خط لکھنا چاہیے تھا کہ ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہیں. پنجاب کے اندر ایس ایچ او لوگوں کو موٹر کیٹ گزارنے کے لیے گلے سے پکڑ کر سڑک کے اوپر گھسیٹ سکتے ہیں بزرگوں کو. اسلام آباد میں ان کے بھائی کی حکومت ہے، ایس ایچ او کھڑے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ جس بچے نے پتنگ اسلام آباد میں اڑائی، یہ ہمارا شہر ہے، اور اس پتنگ اڑانے والے کے ابا کو میں چوک میں سڑک کے درمیان کھڑے کر کے جوتے ماروں گا اور اس کا گھر میں ڈیمالش کر دوں گا. خط تو نواز شریف کا بنتا تھا، اس لیے کہ جب مہم چل رہی تھی تو کہتے تھے پاکستان کو نواز دو. جب نواز کا وقت آیا تو انہوں نے کہا پاکستان کو، نواز کو جہاز دو اور پاکستان کو شہباز دو. 47 فارم آ گیا. لیکن اس کو جوڑا اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ قوم کے اندر ڈسکورس ہو، گفتگو تو ہو نا. ایک روٹ کے منہ ادھر کر کے بیٹھا ہوا. لیکن بابر رحمان صاحب اس گفتگو کے لیے ہی کمیٹی بنی تھی اور وہ مذاکرات ہوئے تھے، کیونکہ اس کو لنک کیا جا رہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے اس بیان کے ساتھ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابھی بھی بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں. 99% ہو گئے تھے، 80% فلاں وقت پہ ہوئے تھے 26 نومبر والے واقعے پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی چل رہے ہیں. تو بیک ڈور تو آپ کو پتا ہے کہ مذاکرات پھر کس سے وہ تو وہ میں نے آپ کے شو میں کہا تھا بہت پہلے، کئی مہینے پہلے میں نے آپ کے شو میں ہی کہا تھا مذاق ایک طرف ہے اور رات ایک طرف ہے. ٹھیک ہے. جن کے ساتھ مذاکرات ہم نے کرنے، کیا مذاکرات کرنے؟ وہ تو کہتے ہیں ہمیں اقتدار میں زبردستی بٹھایا گیا ہے. وہ مذاکرات نہیں تھے، وہ بلف کال کیا تھا عمران خان نے، اور میں ان کا پہلے دن سے میں مخالف بھی تھا کہ مذاکرات، ان کے ساتھ کیا مذاکرات، ان کو تو ہم لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں مانتے. تو پھر یہ مذاق رات کیے کس نے، کس کے ساتھ؟ حکومت نے پی ٹی اے کے ساتھ، پی ٹی اے نے گورنمنٹ کے ساتھ، یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے دونوں کے ساتھ؟ چلیں یہ وقت بتائے گا میرے خیال میں. ٹھیک، چلے اسے وقت کی رفتار بڑی تیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اچھا ایک اور ایشو ہے، بنی گالہ ہاؤس اریسٹ کی بات کی گئی. اس پہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ آپشن موجود تھی، دتیا گلی والی بھی اور بنی گالہ والی بھی. خان صاحب کو باہر جانے کی بھی آفر ہوئی تھی. آپ نے ایک لفظ سنا ہوا ہے اور قوم نے بھی سنا ہوا ہے، لاسٹ مین اسٹینڈنگ. وہ جو قیدی ہیں ضمیر کے جتنے بھی ہمارے اور غائب لوگ ہیں، ان میں سے لاسٹ مین اسٹینڈنگ عمران خان ہے. وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گا. عمران خان کو میں جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے میں کتنے عرصے سے جانتا ہوں اور تعلق ہے میرا. اس لیے عمران خان وڈ ناٹ آسک فار اینی کنسیشن. اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے پاس اب ڈیل اور ڈھیل کے لیے جاتے ہیں. صبح 7 بجے بھی جیلوں کے دروازے کھلواتے ہیں خود. عمران کسی کے پاس نہیں گیا. وہ قومی امور پہ ایک خط کیا، انہوں نے مختلف 3 خطوط لکھے ہیں، ان میں سے ایک خط جو نظام انصاف کے چیف ہیں ان کو بھی لکھا ہے. ٹھیک. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جایا جاتا ہے، وہ کسی کے پاس نہیں جاتے، تو اٹ سیمز لائک کہ وہ شاید کچھ شرائط جو دی گئی ہیں اس پہ آمادہ نہیں ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ ڈاکٹر صاحب، پاکستان تحریک انصاف الائنس بنانے کی تیاری کر رہی ہے. اسد کیسر صاحب کی رہائش گاہ پر مختلف شخصیات آئی تھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے تھے. ویسے تو مولانا صاحب نے آپ لوگوں کو 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر بھی اعتماد میں لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اسے یکسر مسترد کرتے ہیں. پھر انہوں نے یکسر قبول بھی لیا. اب کی بار آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب ساتھ چل پائیں گے آپ کے، اگر چلتے ہیں تو؟ دیکھیں 2 علیحدہ باتیں. پہلا امپورٹنٹ ایشو آپ نے چھیڑا ہے کہ جو ایک جوائنٹ
پولیٹیکل الائنس بنانے کے لیے مذاکرات کیے جا رہے ہیں. وہ تو بہت زبردست بات ہے. جوائنٹ پولیٹیکل ایکشن بھی ہونا چاہیے, اور جو 8 فروری کا جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے بھی مجھے امید ہے کہ دوسری پارٹیاں بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ضرور اپنی شمولیت کریں گی, بے شک وہ بیان کی صورت میں ہو اور بے شک کسی دوسری صورت میں ہو. پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا جی مذاکرات کرو, جو میرا ووٹ چوری کر کے لے گئے ان سے میں کیوں مذاکرات کروں. میں جو باقی لوگ ہیں پاکستان میں, کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے. کچھ ریجنل ہیں, کچھ پروونشل ہیں, کچھ ریلیجس ہیں, اور ایک پاکستان تحریک انصاف نیشنل پارٹی ہے, اور باقی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی پارٹی ہیں. جو ووٹنگ جس طرح سے پیٹرن 14 دیکھ لیں آپ, 18 دیکھ لیں آپ, 23 دیکھ لیں, آپ کو یہی ملے گا. اچھا, ان حالات میں جو ریجنل پارٹیاں ہیں یا جو لنگوسٹک پالیٹکس یا ریجنل پالیٹکس کرتے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ لوگ ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس بندے ہیں. یہ تو اس طرح کا انتظام ہے پاکستان میں کہ ووٹ آپ جدھر مرضی ڈالیں. 1947 کے بعد جو پہلا الیکشن ہوا اور جو آخری الیکشن ہوا ہے, جو ضمنی بھی ہو رہے ہیں 2025-24 کے بھی, ان میں بھی یہی ہے کہ ووٹ ڈالتا ہے کوئی ادھر اور گنتی اس کی ادھر ہو جاتی ہے. یعنی ووٹ ڈالنے والے ہار جاتے ہیں, ووٹ گننے والے جیت جاتے ہیں, اور ووٹ چھیننے والے جو ہیں وہ زیادہ جیت جاتے ہیں. اچھا, اس صورتحال میں بہت ضروری ہے کہ جو لوگ 2 کام کرنا چاہتے ہیں, ایک تو یہ کہ پاکستان کسی طریقے سے واپس استحکام کی طرف آئے. وہ استحکام والی کمیٹیاں بھی ساری ضائع ہو گئی, استحکام والے پیسے ہم نے خرچ کیے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے, اور ٹیڈی پیسے کے حساب سے جو زمینیں بھی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں, کسی نے ایک ٹیڈی پیسہ, یہ جو ہمارے برادران ہیں ہمیں کھجور اور خیمہ بھیجنے والے, وہ نہیں بھیج سکتے, اس لیے کہ ان کے اپنے ایشوز ہیں ان کے ریجن میں. ٹرمپ کے ریسنٹ آپ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جو وہ بیانات دے رہے ہیں, دیکھ لیں تو وہ تو گردن تک ان کی اپنی سچویشن ایسی ہے کہ ان کو اس میں سے نکلنا ہے اور اس میں سے راستہ نکالنا ہے جس میں ان کے ملک بھی بچیں, ان کی حکومتیں بھی بچیں, اور فلسطین کی سرزمین بھی فلسطینیوں کے لیے بچے. اس لیے ان کے ایشوز ہی اور ہو گئے. دوسرا تھا پاکستان کی جو اہمیت تھی گلوبل, وہ یہ تھی کہ ایک امریکہ تھا, اس کے ساتھ سعودی عرب اور UAE اور پاکستان, یہ ایک الائنس ہوا کرتا تھا ٹریڈیشنل, بڑے عرصے تک ہی چلا, اشروں تک چلتا رہا. پھر یہ ہوا, وہ کہتے ہیں نا, پھر یوں ہوا کہ ہم پہ ایک دیوار آ گری, یہ دیکھ نہ سکے پسے دیوار کون تھا. یہاں تو پسے دیوار بھی نظر آ رہے ہیں. جب ہمارے اوپر, قوم کے اوپر دیوار گرائی گئی, اس کے بعد یہ ہوا کہ انڈیا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اس سے آنکھیں آپ کیسے بند کر سکتے, اس پہ گفتگو ہی نہیں ہوتی. یہ لوگوں کے لیے ایشو ہی نہیں رہا. لوگوں کے لیے ایشو یہ ہے کہ پتنگ جس نے چلائی اس کے ابا کو چوک پر جوتے مارے جائیں گے اور اس کا گھر گرا دیا جائے گا. اپنے بنیادی مسائل پہلے حل کرتے, لیکن پولیٹیکل ایشوز بڑے ایشوز بن گئے ہیں. Here you are. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کو پولیٹیکل ایشوز کوئی نہیں ہے بڑے, بنا دیے گئے ہیں, انٹرسٹ کی وجہ سے بن گئے ہیں. اجازت دیں, ایگزیکٹلی اصل ایشو یہ ہے کہ نان پولیٹیکل فورسز پاکستان میں جتنی بھی ہیں, قوتیں جتنی بھی ہیں, وہ پالیٹکس کرنا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے, اور سرکاری خرچے پہ کرنا چاہتی ہیں.